أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العلي العظيم۔ یہ ایک آیات مبارکہ کا کچھ حصہ ہے۔ اس آیات مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے سے منع فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، یہ تم ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہو یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے بھی ان سے صحابہ کرام کو فرمایا ظاہری حال تم نے ان کافروں کا دیکھ لیا، ان کے جو دلوں کا حال تھا وہ باطنی حال وہ بھی میں نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تمہیں بتا دیا۔ اب تم ان یہودیوں کے ساتھ تعلقات سے گریز کرو، ان کے ساتھ تعلق نہ لگاؤ، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم ایمان رکھتے ہو تو کس چیز پر ایمان رکھتے ہو، یہ پھر کہیں گے ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنے ہی نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس طاہر المطہر شفیع المذنبین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ تمہیں ایمان کے جو ٹائٹل دیتے ہیں تمہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کی باطنی یہ بیماری ہے، میں نے تمہیں بتا دی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا تمہارے دوست کہاں سے ہیں، یہ تمہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ جس وقت تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ تو خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ خوشی پر تمہاری ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ان کو خوشی کیوں پہنچی۔ بھائی تو وہ ہوتا ہے اگر وہ اپنی بھائی کی خوشی دیکھے تو خوشی میں خوشی ملا دیتا ہے، اگر غمی دیکھے تو غمی میں غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ ان کو خوشی کیوں ملی، اگر تمہیں غمی پہنچتی ہے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے یہ دشمن ہیں، تم ان سے اجتناب کرو۔ یہ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو میں ہی تمہارا کارساز ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر کافر چاہے جتنی بھی تدبیریں کرتا پھرے، جتنی بھی تمہارے لیے سازشیں کرتا پھرے، یہ ان کی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک میں نہ چاہوں، کیونکہ تم نے مجھے پکارا، میں ہی مدد تمہاری کروں گا، میرے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط۔ اور صحابہ کرام کو پھر اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو یہودی جو کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ان کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے سب کچھ، ان کو میں جانتا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں میں جاننے والا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اگلے آیات میں اللہ رب العزت نے دو واقعے بیان فرمائے، ایک واقعہ غزوہ احد کا ہے، دوسرا غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ احد کا آج بیان کرتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر ترتیب دے رہے تھے، مشقیں جوڑ رہے تھے کہ احد کے میدان میں کس صحابی کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ جس طرح فوجی ہوتے ہیں مورچوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم نے یہاں پہرا دینا ہے، تمہاری یہاں ڈیوٹی ہے، تمہاری یہاں نگرانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، تم کل اس طرح تم نے شکست دینی ہے، اس طرح غزوہ احد کے اندر تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اب جب واقعہ سن لو، کیونکہ کل ابھی یہ بات بہت پھیلی جا رہی ہے۔ آفتاب اینکر نے، اقبال اینکر ہے جو، اس نے ایک گستاخی کی صحابہ کرام کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں اس نے یہ کہا، اس نے ایک ڈرامہ جس طرح بناتا ہے تو کچھ چیزیں اس نے پھینکی ہیں تو وہ لوگ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اس مال غنیمت کو حاصل کرنا شروع کر دیں، تو اس نے ان چیزوں کو تعبیر دی کہ غزوہ احد کے اندر بھی صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام نے ایسا کیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی بلکہ ان کو مال غنیمت کی فکر ہوتی تھی، ان پر یہ تہمت لگی، لیکن بعد میں اس نے پھر معافی بھی مانگی۔ خیر اللہ رب العزت ہمیں ایسے غلط باتوں سے ہمیں دور رکھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے فوجی مورچے پر ان کو کھڑا کر دیا کہ تم نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، تو جبل احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشارہ فرما کر یہ کہتے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے، ھذا جبلنا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے اندر جبل الرمات کا نام سے ایک جگہ ہے،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم نے یہاں پر پہرا دینا ہے، چاہے شکست ہو چاہے ہمیں فتح ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو وہ 50 صحابی وہاں پر مقرر ہو گئے، دشمنوں کو شکست ہوئی، لیکن جس وقت شکست ہونے کے بعد کچھ جو ان کا امیر لشکر تھا اس نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں ہلنا، کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چاہے تمہیں شکست ہو یا تمہیں فتح ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو ہم اس لیے ٹھہرے ہیں۔ تو اس میں سے 40 افراد تو چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ ہمیں اس وقت ضرورت تھی، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی کیونکہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ چکا ہے، تو اس لیے ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ چلے گئے، لیکن 10 صحابہ وہیں پر موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ تو غزوہ احد کے اندر کیونکہ خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لاتے، وہ جنگی مشقوں کو وہ بہت زیادہ جانتے تھے، ماہر تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ مورچہ نہ خالی ہو گیا، ہم کیوں نہ پھر مسلمانوں پر ہم حملہ کر دیں۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر اپنا 300 افراد کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے، اتنی دھول مٹی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا، گھمسان کی پھر لڑائی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، سرزد ہوئی، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو معاف فرما دیا، کوئی نہیں، آپ کے یہ صحابہ ہیں، انسانی بشری تقاضا ہے، ان سے ایسے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو پھر معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر 700 صحابہ تھے اور کافروں کے 3000 کا لشکر تھا، تو 1000 اور بھی تھے، یعنی کہ 1000 آدمی مسلمان تھے، اس کے اندر 300 لوگ منافق تھے۔ جس وقت وہ غزوہ احد کے اندر پہنچے مقام پر تو ان منافقوں نے یہ کہا کہ یہاں پر تو کوئی آدمی نہیں ہے، حالانکہ ان منافقوں کو پتہ تھا دشمن آنے والا ہے، ہم نے لڑائی کرنی ہے، کیونکہ وہ منافق تھے، دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے پھر انہیں مسلمانوں کو بھی گھبرانا شروع کر دیا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں، مسلمان تو ہے نہیں، ہم نے کس سے لڑنا ہے۔ تو 2 قبیلے تھے وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن وہ خالص ایمان کے ساتھ رکھتے تھے، اللہ رب العزت سے محبت رکھتے تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اللہ رب العزت نے ان کو برقرار رکھا۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔